میرا نام ڈاکٹر توقیر ہے۔ آج ہم اس کے ڈینگی کے علاج کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، آج تک کوئی ایسی مخصوص دوائی نہیں بنی ہے جس سے ڈینگی کی بیماری کو ختم کیا جا سکے یا ڈینگی کے وائرس کو جسم میں ختم کیا جا سکے۔ ڈینگی جو ہے عموماً جو 75% میں ڈینگی ہوتا ہے وہ معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، اور یہ جو بخار ہوتا ہے 2 سے 8 دن کے درمیان چلتا ہے، اور 8 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ 8 دن کے اندر یہ بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ڈینگی مائلڈ ڈینگی کہتے ہیں یا ڈینگی وداؤٹ وارننگ سائنس کہتے ہیں۔ یہ پہلی والی اسٹیج ہوتی ہے اور 75% اس میں لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 25% لوگ یا 4 مریضوں میں سے 1 مریض ایسا ہوتا ہے جس کو ڈینگی جو ہے شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس اسٹیج پہ جو ہے وہ شدید قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، اور اس اسٹیج پہ ڈینگی کا جو وہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کا علاج لازمی ہوتا ہے۔ جب ڈینگی ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اس ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جو اس علاج کے بارے میں ماہر ہو، جو اس کا علاج صحیح طریقے سے جانتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ بر وقت علاج سے ڈینگی کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جو مائلڈ ڈینگی ہوتا ہے یا ڈینگی وداؤٹ وارننگ سائنس ہوتا ہے، اس میں عموماً جو مریض ہوتے ہیں ان کو بخار کم کرنے والی ادویات جیسا کہ پیراسیٹامول ہے وہ لینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ فلوئڈس لینے چاہیے۔ وہ فلوئڈس پانی کی صورت میں، ORS کی صورت میں یا جوسز کی صورت میں لیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو فلوئڈس لیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فلوئڈس لینے سے جو ہیمو کنسنٹریشن کا خطرہ ہوتا ہے یا ڈینگی شوک سنڈروم جس میں BP کم ہو جاتا ہے، اس کے ڈیولپ ہونے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے یا شوک کی وجہ سے جو گردے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے بھی پیشنٹ محفوظ رہتا ہے۔ جو مائلڈ ڈینگی ہوتا ہے اس میں جو ہے مریض کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرے، اور ایسی ادویات نہیں لے جس سے ڈینگی مزید خطرناک ہو سکتا ہے یا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس ادویات میں NSAIDs کا استعمال ہے۔ جیسے کہ ڈینگی کے مریض کو بہت زیادہ جسم میں اور سر میں درد ہوتا ہے، تو زیادہ تر کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ لا علمی کی وجہ سے وہ جو ہے درد کی دوائیاں لے لیتے ہیں جسے ہم NSAIDs کہتے ہیں، جیسے کہ بروفن ہوتی ہے یا ایسپرین کی گولی ہوتی ہے جسے ڈسپرین کے نام سے ملتی ہے۔ یہ دوائیاں ایسی ہیں جو خون کو پتلا کرتی ہیں، جیسے ڈسپرین، ایسپرین، اس میں پلیٹیلیٹ کم ہونے کی وجہ سے جسم سے خون کے اخراج کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب ایسپرین، ڈسپرین جیسی دوائیاں لی جاتی ہیں تو پلیٹیلیٹ کے مزید کم ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ خون کا اخراج جو ہوتا ہے اس کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور NSAIDs جیسی جو ہم میں دوائیاں لیتے ہیں مریض، وہ NSAIDs دوائیاں پلیٹیلیٹ کو بھی کم کرتی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے معدے کے اندر السر کرواتی ہیں۔ السر کی وجہ سے خون کی الٹی آ سکتی ہے اور گردوں کو بھی کمزور کرتی ہیں۔ تو ایسی دوائیاں لینے سے جو ہے مریض پری ڈسپوزڈ ہو جاتا ہے ٹو ڈیولپ مور سیویئر فارم آف دی ڈینگیز لائک ہیمریجک فیور اینڈ ڈینگی شوک سنڈروم۔ تو ان دوائیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ساتھ میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو مقصد یہ کہ ایسے ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے اسٹیرائڈس لے لیتے ہیں۔ اسٹیرائڈس سے ایک تو شوگر کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، ساتھ میں اسٹیرائڈس قوت مدافعت کو کم کرتا ہے جس سے جو ہے وائرس کے لڑنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اسٹیرائڈ سے السر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی خون کی الٹی کا خطرہ یا پخانے میں خون آنے کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا، زیادہ سے زیادہ پانی پینا، اور بخار اور جسم کے درد کے لیے صرف پیراسیٹامول کی گولیاں لے کر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی اس بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اس بیماری سے 8 دن کے اندر آپ کو جو ہے بہتر ہونے کا 100% امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بدقسمتی سے وہ لوگ جو 25% میں شمار ہو جاتے ہیں جن میں سیویئر ڈینگی کا ہوتا ہے، وہ ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے کسی کی عمر ہے، کوئی بچہ ہے 1 سال سے کم میں،
یا کوئی ایسا مریض ہے جس کو پہلے سے شوگر ہے یا بہت ساری بیماریاں ہیں، دل کی بیماری یا عمر بہت زیادہ ہے، ان مریضوں کو جو ہے ان مریضوں کی کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مریضوں کو سب سے پہلے جو عمر رسیدہ مریض ہیں، ڈائبیٹک ہیں اور کوئی اور بیماری ہے، ان مریضوں کو ڈینگی کی تشخیص کے ہوتے کے ساتھ ہی ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہیے اور ان کو آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ وہی ٹریٹ ہو سکتا ہے جس کو صرف مائلڈ ڈینگی ہو وداؤٹ رسک فیکٹر ہو، اور ایسا مریض جس کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہے اور اگر دوبارہ ڈینگی ہوتا ہے تو وہ مریض جو ہے اس میں مزید خطرہ ہوتا ہے کہ مریض کو مزید شدید یا مزید سیویئر ڈینگی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ڈینگی ہونے سے ڈینگی کا دوبارہ ہونے کا خطرہ جو ہے کم نہیں ہوتا ہے۔ اس ڈینگی کے جو وائرس ہے اس کے 4 ٹائپس ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو پہلے کسی اور ٹائپ نے اگر ڈینگی کروایا ہے اور دوسری مرتبہ دوسرا ٹائپ ڈینگی کرواتا ہے تو مزید شدید ڈینگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ مریض بھی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے کوئی مخصوص دوائی تو موجود نہیں ہے، لیکن اگر ڈینگی شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی پراپر ٹریٹمنٹ سے انسان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے یا اس کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جب ڈینگی مریض کا بخار اتر جاتا ہے تو بخار اترنے کے 24 سے 48 گھنٹے کے بعد اس کے اپنے پلیٹلیٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم میں کچھ ایسے ہارمون ہوتے ہیں جیسے تھرومبوپائٹن ہوتا ہے اور کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پلیٹلیٹ بنانے والے عمل کو تیز کر دیتے ہیں، اس کو اسٹیمولیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب غیر ضروری پلیٹلیٹ منتقلی ہو جاتی ہے تو وہ جو ہارمون سے وہ فیکٹرز ہیں ان کا جو پروڈکشن ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور پھر بار بار پلیٹلیٹس کے ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو ہیمو کنسنٹریشن ہوتی ہے موسٹلی اگر مائلڈ ڈینگی ہے اور وداؤٹ وارننگ سائنس ہے تو اس میں ہم اورل فلوئڈ دیتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب مریض کو آئی وی فلوئڈس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مریض کو آئی وی فلوئڈس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور آئی وی فلوئڈ کبھی کبھار اوور لوڈ کا سبب اور پلازما لیکیج کو بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فلوئڈ اوور لوڈ کی وجہ سے پیٹ میں پانی کی مقدار بڑھ سکتی ہے اور مریض کے لیے تو کنٹرولڈ آئی وی فلوئڈ کب دینے چاہیے وہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کا بلڈ پریشر چیک کرے گا، اگر آپ کے اندر شوک کے سمٹمز موجود ہیں، آپ کا بی پی کم ہے، آپ کے شوک کے سمٹمز دوسرے کون سے ہوتے ہیں؟ دل کی رفتار کا تیز ہونا، سانس کا تیز ہونا، شاک کی وجہ سے دماغ کی طرف خون کا کم پہنچنا اور غنودگی طاری ہونا۔ ایسی علامات کی صورت میں مریض ڈاکٹر آپ کو آئی وی فلوئڈ دے گا، آئی وی آئسوٹونک فلوئڈ یا آئی وی کرسٹلائڈ جو آئسوٹونک ہوتے ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا۔ کنٹرولڈ ڈاکٹر ہی جانتا ہے وہ کیسے دینے، اور وہ دے گا بولس کے فارم میں آپ کو دے گا، آپ کے بی پی کو انکریز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس سے آپ کا بلڈ پریشر انکریز نہیں ہوتا ہے، بلڈ پریشر مزید نہیں بڑھتا ہے اس سے، تو کچھ ایسی ادویات دوسری ہوتی ہیں جس کو ہم کرسٹل صورت میں موجود ہوتا ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ بی پی کو بھی انکریز کرتا ہے اور وہ جو ہم فلوئڈ دیتے ہیں اس کو لیک ہونے سے بھی روکتا ہے، وہ ویسلز کے اندر اس میں محفوظ رہتا ہے اور لیک نہیں ہوتا ہے، اس سے بی پی بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایسے مریض جو بہت زیادہ سیویئر شوک ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں اس کو آئنوٹروپکس جیسی ادویات جو بی پی کو بڑھانے کی دوائیاں ہوتی ہیں یا دوسری میڈیسنز کی یا آئی سی یو ایڈمیشن کی یا مزید ادویات کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود سے اپنا علاج شروع نہ کریں۔ آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں یا آپ میں سے کسی کو بھی ڈینگی ہے تو آپ کسی پراپر ڈاکٹر کو جو اس بیماری کے علاج میں جو ہے ماہر ہے اس سے رابطہ کریں۔ اگر آپ ڈینگی کی اپنی اس بیماری کے سلسلے میں یا کسی اور بیماری کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں یا میری رہنمائی کی آپ کو ضرورت ہے تو میں او پی ڈی میری التمش جنرل ہاسپٹل کلفٹن میں 2 سے 4 بجے تک ہوتی ہے۔